نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں نیت باندھنے اور قیام کی سائنسی توجیہ بیان کریں گے۔ ہمارے دماغ میں کھربو خلیے کام کرتے ہیں اور خلیوں میں برقی رو دوڑتی رہتی ہے۔ اس برقی رو کے ذریعے خیالات شعور اور تحت شعور سے گزرتے رہتے ہیں۔ دماغ میں کھربو خلیوں کی طرح کھانے بھی ہوتے ہیں۔ دماغ کا ایک کھانا وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی رہتی ہے اور تقسیم کرتی رہتی ہے۔ یہ فوٹو بہت ہی زیادہ تاریک ہوتا ہے یا بہت زیادہ چمکدار۔ ایک دوسرا کھانا ہے جس میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں۔ ان اہم باتوں میں وہ باتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں شعور نے نظر انداز کر دیا ہوتا ہے، جن کو ہم روحانی صلاحیت کا نام دے سکتے ہیں۔ نمازی جب ہاتھ اٹھا کر دونوں کانوں کی لو کے قریب لے جاتا ہے تو ایک مخصوص برقی رو دماغ میں جاتی ہے اور دماغ کے اندر اس کھانے کے خلیوں اور سیلز کو چارج کر دیتی ہے جس کو شعور نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ خلیے اور سیلز چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوتا ہے اور اس جھماکے سے تمام اعصاب متاثر ہو کر اس کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس میں روحانی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اندر ایک تیز برقی رو دماغ میں سے منتقل ہو جاتی ہے۔ جب کانوں سے ہاتھ ہٹا کر ناپ کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں تو ہاتھوں سے ناپ میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ ناپ پر یا ناپ کے نیچے باندھنے سے جنسی نظام میں تعدیل اور جسم کے لیے موزوں اور ضروری تحریک پیدا ہو جاتی ہے تاکہ نوع انسانی کی نسل دوسری نوعوں سے ممتاز اور اشرف رہے۔ اب سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، روح اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ صفات الہیہ میں جذب ہو جاتی ہے اور پورے جسمانی نظام میں اللہ کی صفات روشنی بن کر سرایت ہو جاتی ہے۔ جسم کا روا روا اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ قیام نماز کی سب سے پہلی کیفیت اور ابتدا ہے۔ اس میں جسم بالکل بے حرکت اور ساکن ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت سے جسم انسانی پر بہت سے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر کہ جب نمازی قرات شروع کرتا ہے تو احادیث میں ہے کہ اتنی اونچی قرات ہو کہ اپنے کان سن سکے۔ اب ان قرآنی الفاظ کے انوارات پورے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں جو امراض کو دفع کرنے کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ دوسرا اثر، قیام سے جسم کو سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا اثر، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کا جسم ایک نور کے حلقے میں مسلسل لپٹتا رہتا ہے اور جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے تو اس وقت وہ نور، جس کو سائنسی زبان میں انویزیبل ریز، غیر مرئی شعاع، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ چوتھا اثر، قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے، اگر روزانہ 45 منٹ ایسی حالت میں کھڑے رہے تو دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ اور قوت مدافعت بدن میں زیادہ ہوتی ہے۔ پانچواں اثر، قیام سے مؤخر دماغ، پچھلے والا دماغ جس کا کام چال ڈھال اور جسم کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مرض جس سے آدمی اپنا توازن درست نہیں رکھ سکتا بچا رہتا ہے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نماز کے دوسرے ارکان کی سائنسی توجیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔